الرجيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو أن يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء واللہ غفور رحیم۔ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کو اجرائے صرف و نحو نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ جل وعلا قرآن کے فہم، حدیث کے فہم، فقہ کے فہم کے لیے ہمیں گرامر کو مضبوط کرنے، اس کو سمجھنے اور اس کو آگے چلانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے خیالات کو پاکیزہ فرمائے، ہماری فکر اور سوچ کو پاکیزہ فرمائے۔ صرف ہمیں اپنے لیے ہی یہ اصول اور قوانین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پہلے صرف کے حوالے سے اجرا ہوگا، پھر اس کے بعد نحو کے حوالے سے اجرا ہوگا۔ لیقطع صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف، ثلاثی مجرد، صحیح اسباب، فاتح یفتح۔ فتح جیسے قاطع یقطع، یہاں تو لیقطع ہے، پیچھے لام کے یہ اس کے بعد ان نے نصب دیا، لام کئی ان مقدر گردان کر دی۔ یقطع یقطعان یقطعون تقطع تقطعان یقطعن تقطع، نہیں لیقطع کرے نا، لیقطع لیقطعان لیقطعون لتقطع لتقطعان یقطعن لتقطع لتقطعان لتقطعون لتقطعین۔ دیکھا نا، اس سے میں نے کہا تھا کریں اونچی آواز سے، لیقطع لیقطعان لیقطعون، تعانی، تو یہ آپ کہتے ہو لام کی ہے، تو لام کی کے بعد ان، تو ان کیا کرتا ہے؟ تو ان کی گردان کرو ساری، اس میں ان مقدر کرنا ناصبہ کی۔ لیقطع لیقطع لیقطعون لتقطع لتقطع لیقطعن لتقطع لتقطع لتقطعون لتقطعین لتقطع لتقطعن لأقطع لنقطع لیقطع، لنقطع۔ آپ قاطعون سے اس میں فائل کرو، قاطعون، قاطعن قاطعان قاطعون قطعن 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 قطعن، یہ اونچی آواز سے بولو، قاطعون قاطعانی قاطعون قاطعون قطعون قطعون، قاطعن قاطعان قاطعون قطعن 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 قطعون، قطعن قطعن۔ فوائد وزن ہوتا ہے کہ اور کوئی وزن ہے؟ قویتی لون ہوتا ہے تو قطعیوی لون ہوتا ہے؟ اچھا آگے جلدی بڑھو، قاتلتون قاتلتن قاتلتان قاتلا، قاتلاتون، آگے کچھ نہیں۔ یہ ہوتا ہے ساتھ سکول پڑھنا اور پھر اسے چھٹی کرانا، پھر اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس میں فائل کی 18 سے والی گردان بھول جاتی ہے۔ آپ سنو قاتلون تیزی سے، قاطعون قاطعان قاطعون قطعن قطعون قطعن 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 طويل قاطعات قويت ہاں، قاطعات قاطعتان قاطعات قطعن قاطعاتن قاطعتان قاطعاتن، قطعن قويت اور قطعن کو چھوڑ دو، اب اسے پڑھو قاطعاتن قاطعتان قاطعاتن۔ قواطع قطعن قويتيات۔ ہاں تو پہلے کیوں نہیں صحیح پڑھا؟ اس میں مفعول کی کرو، مقتون 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 مقتوعان مقتوعون مقاطع مقتون مقتوعان مقتوعون مقاطع۔ مقاطع کتوں لے آندا جی؟ ایسا مطلب تھوڑے نزدیک عورت ہے ہی نہیں، مونس ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟
کیوں نہیں تحقیق آئی ہے، صرف مرد ہی ہیں، مقتول مقتوعانی مقتوعون، باقی عورتوں نے چھٹی کراؤ، ٹھیک ہے؟ تو جی عورت ہی نہ ہوئی تو بندے کتنے ہونے نے، بولو جلدی بولو، ستی لگتا ہے کچھ بھی نیند نہیں پوری ہوئی تھوڑی، بولو مقتون 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 مقتوعان مقتوعون مقتوعات مقتوعاتان مقتوعات مقاطع مقیت مقید مقید. اگلا صحیح بڑا مقتوع مقتوع مقتوعان مقتوعانی مقتوعون مقتوعات مقتوعاتان مقتوعات، مقاطع مقید. ہاں تو اونچی بولو نا، تسی بولو. مقطوع مقطوعان مقطوعون مقاطع مقطوع مقطوعان مقطوعون مقطوعات مقطوعاتان مقطوعات مقاطع مقیتون مقیتات. ہوں کئی وہ لوگ یہ اٹک کے مقتون دی گردان سنائی ہیں تو مفعول مفعولان مفعولون دی گردان بھی صحیح آندی، مفعولات 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 مفاعل مفعیل مفعیلات ہیں تو یہاں دی تسی ان یاد کرو نا، تو ایک سال پوری چھٹیاں دی. قاطعون کا ترجمہ کیا ہے؟ قاطعون آپ بتاؤ قاطعون کا کیا ترجمہ ہے؟ قاطعون کاٹنے والا. مقتون کا کیا ترجمہ ہے؟ کاٹا ہوا، مقتون کاٹا ہوا. تو یقطع کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ کاٹتا ہے یا کاٹے گا. ہاں بعض بچے کو سیگا آ جاتا ہے لیکن ان کے معنی کا نہیں پتا، اور طوطے کی طرح ٹین ٹین کرتی ہیں لیکن معنی کوئی نہیں آتا، پتہ ہی نہیں معنی اس کا کیا ہے. اب قاطعون ختم کرنے والا، ختم کاٹنے والا، کیا قرآن پاک میں مستعمل ہے، حدیث پاک میں کتنی جگہ یہ مستعمل ہے. قاطع رحم رشتہ توڑنے والا، رشتہ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ قاطع. تو صلہ رحمی کرنے والے کو کہتے ہیں جوڑنے والا اسے. تو قطع کا اپوزٹ کیا آ گیا؟ صلہ. کیا ہو گیا؟ صلہ. صلہ کسے کہتے ہیں؟ جوڑنے کو. صلہ جوڑنے کو. پہنچے تو اسی کہتے ہیں مجھے صلہ چاہیے کرتوت کوئی بھی نہیں لیکن صلہ چاہیے. وہ اللہ سے بھی صلہ لے لو کہ بندوں سے صلہ لینا ہوتا ہے. صلہ جوڑنا اور قطع توڑنا. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. دیکھو یقطعون ما امر اللہ بھی ان یوصل، تو یوصل صلہ، یقطعون قطع، قطع کیا گیا؟ قطع. تب دیکھو دونوں اپوزٹ ہوئی کہ قطع توڑنا، صلہ جوڑنا. کیا زیادہ جوڑنے وقت جوڑنا، توڑنے وقت توڑنا. ٹھیک ہے سمجھ آئیے؟ یہ کب ہوگا؟ جب اسے شریعت کا علم آئے گا. وگرنہ جتنے اگ لانی ہے اوتھے کیا کرے گا؟ پانی دے گا. تو جہاں پانی دینا وہ آگ لگائے گا. کیا کرے گا؟ سمجھ آ گئی؟ ہر جگہ تو آگ نہیں لگاتے، تو ہر جگہ پانی بھی نہیں دیتے، ہر جگہ پانی بھی نہیں دیتے. دیکھتے ہیں اللہ پاک کس پہ راضی ہے، کس پہ، تو پھر وہ کرے گا. سمجھا کہ وگرنہ کفار سے جدا کرنا لازم، ان سے نفرت لازم. آپس میں نفرت کب کر سکتے ہیں اس کا علم چاہیے. ٹھیک ہے، اور محبت تو لازم مومن کی مومن، لیکن کس وجہ سے نفرت اس کا علم ہونا چاہیے، کس وجہ سے محبت اس کا علم ہونا چاہیے. کب تعلق اس سے توڑنا ہے، کب نہیں توڑنا. کافر سے تو توڑ ہی توڑا ہے، اس سے تو تعلق ہی کوئی نہیں. لیکن مومن سے بھی تعلق توڑنا کب اور کب جوڑنا اس کی بھی کبھی نہیں چاہیے. تو قطع کاٹنا، توڑنا، ختم کرنا. کیا کرنا کہتے نہیں؟ قطع تلقی کیا بولتے ہیں؟ الگ بات ہے سانو قطع تلقی دا لوگ بھی مانا بھی نہ آتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اتنا آتا ہے قطع تعلقی. تلقی کیا؟ حالانکہ وہ قطع تعلقی ہے. کیا؟ تعلق یتعلق تعلقا فهو متعلق وتعلق يتعلق تعلقا فذاك متعلق. فذاك تو متعلق سے بولنے ہیں تو جیسے گا پوچھے تو وہاں تو اسی بھی کسی اور دے متعلق ہو جاؤ. سوچ تو کدھر اور جڑ جا کے پوچھ کے لے آنے. متعلق بھی سیگا ہوتا ہے. کیا اس کا مطلب متعلق لفظ بولا جاتا ہے؟ کوئی سیگا نہیں ہے. یہ تو باب تفاعل سے اس میں مفعول ہے، اس میں، اور متعلق اس میں فاعل ہے، اس لیے وہ متعلق ہے کیونکہ یہ متعلق ہے.
یہ کیا ہے؟ متعلق کسی کے ہوتا ہے تو وہ متعلق ہوتا ہے نا. آپ کے ساتھ جڑی چیز جڑی دی ہے وہ متعلق ہوگی تو اسی متعلق ہی ہوگی نا, تو نہ جڑ گئی ہے. اللہ کرے کوئی چڑیل نہ جڑ جائے, ٹھیک ہے, سن نظر لگ جاتی ہے. موبائل نہ جڑ جائے, موبائل تو آگے ساتھ ہے, سمجھ آ رہی ہے. تو میں جو بتا رہا ہوں غور کرو. قطع تعلقی, قطع تو ٹھیک ہے, قطع تعلقی بولا جاتا ہے, کیا بولا جاتا ہے, لیکن لفظ کیا ہے, تعلق, کیا ہے, یعنی تعلق کا توڑنا, اسے کہتے ہیں قطع تعلقی. اور صلہ رحمی تعلق کا جوڑنا, رشتہ داروں سے جوڑنا, مسلمانوں سے جوڑنا. تو اب دیکھو اپوزٹ ہوا کہ نہیں, ادھر ہے توڑنا, ادھر ہے جوڑنا. لہذا صلہ کا معنی جوڑنا اور قطع کا معنی توڑنا. قطع کا معنی اور ختم کرنا, اور کیا کرنا. اس لیے دلیل قطعی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں, کسے کہتے ہیں دلیل قطعی؟ دلیل قاطع, یہ دلیل قاطع ہے, یہ دلیل. تو ان کی کو کہ دلیل بھی توڑ دی ہے, نہیں سمجھ آئی. دلیل ختم کرتی ہے, یہ دلیل ایسی ہے جو ختم کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ احتمال کو. کس کو؟ یعنی کوئی احتمال نہیں, یقینی بات ہے تو ختم کیا کہ نہیں احتمال اس نے. تو جہاں یقینی نہ ہو کہتے احتمال ہے, ہو سکتا ہے یوں, ہو سکتا ہے یوں نہ ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ دلیل ظنی ہے. دلیل تو جہاں دلیل ظنی آئے گی احتمال رہے گا. یہاں دلیل قطعی, تو قطعی کا مطلب یہ احتمال ختم, احتمال کو ختم کرنے والی کیا ہو گئی. اس لیے اسے کہتے ہیں حمزہ قطعی. حمزہ کیوں کہتے ہیں حمزہ قطعی؟ یہ ماں قبل کو ماں بعد سے جڑنے ہی نہیں دیتا. تو قاطع ہے کہ نہیں, وہ توڑنے والا ہے کہ نہیں. کہنا نہیں, پہلے کلمے کہتا تجھے دوسرے کے ساتھ نہیں جڑنے دوں گا, سینٹر میں رہوں گا. کیا رہوں گا؟ تو جو وصلی ہے وہ خود پیچھے ہو جاتا ہے, دونوں کو ملا دیتا ہے. تو اس لیے وہ صلہ ہے, کس لیے؟ وہ جوڑتا ہے, اور قطعی توڑتا ہے. قطعی جدا رکھتا ہے. کیا کرتا ہے؟ جدا رکھتا ہے. اس لیے وَمَنْ يُرِدْ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ, بالحاد نہیں پڑھ سکتے, بِإِلْحَادٍ کیونکہ حمزہ قطعی ہے. تو اگر ادھر حمزہ وصلی ہوتا تو ملا دیا جاتا, پھر پڑھا جاتا بالحاد. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو الرحمن الرحیم میں دیکھیں حمزہ, لیکن یہ وصلی تھے اس لیے اکٹھا ملا دیا گیا. اگر یہ بھی قطعی ہوتے تو پھر بسم اللہ الرحمن نہ پڑھا جاتا, بسم اللہ الرحمن پڑھا جاتا. لیکن وہ وصلی ہے تو وصل کیا کرتا ہے, ملاتا ہے. اور قطع کیا ہے, ہونا اس تو بعد کہ تو کی سمجھاؤں گا, سمجھ آ گئی. اب مقطوع کسے کہتے ہیں؟ کاٹا ہوا. ادھر جو سوچنے لگے نہیں تو تسی پہلی مفکر بن جاؤ. ہاں ٹھیک ہے, آج کے تو جی اٹ پٹیاں مفکر نے لقب ملتے ہیں مفکر, بلکہ اشتہارات پہ دیکھو اتنے لقب. آج کے دور میں لقب ہی رہ گئی. کیا رہ گیا؟ ہمارا بھی کوئی نام لکھے گا تو پتہ نہیں کیا کچھ لکھ دے گا. یہ نہیں دیکھنا کہ خیال کریں, بس چھوٹے چھوٹے خطیب ہیں, پتہ نہیں کیا کیا لقب ہے. تو 8 سال کر دیے, مفتی بھی بن گئے ہیں, پتہ نہیں کیا بن گئے ہیں, اتر اشتہار وہ اتنا نام. مفتی کا 2 سال کا کورس ہوتا ہے, ہاں بعد میں کیا کرنا ہوتا ہے. یہ تخصص پھر فقہ کرتے ہیں نا اس میں. تو ویسے تو جیسے تخصص کر رہی ہیں اس میں کتنے ہیں وہ سامنے ہی ہیں کہ مفتی کون ہے. یعنی وہ مفتی کے کتابوں سے مسئلہ تو بیان کر سکے, مسئلہ تو, باقی مجتہد تو پھر کوئی ہے. یہ ناقل ہوتے ہیں. ناقل یہ کہ صحیح مسئلہ تو بیان کریں نا, آگے اتنا تو کریں نا. تو وہ آگے وہ اصولوں پہ غور و فکر کر کے نئے مسئلے کو حل کر لینا, یہ کوئی ہوتا ہے, وہ مجتہد ہوتے ہیں. تو مقطوع کیا کہہ رہے ہیں؟ کاٹا ہوا. کیا کیا؟ جدا کیا ہوا, ختم. آپ کہتے ہیں مقطوع الید. مقطوع تو کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں, جس کا ہاتھ کاٹا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مقطوع ید. تیری ہاتھ ہو تو کٹ کرتا ہے, ہاتھ نہیں اپنے آپ کو کٹ لے. مقطوع ہے نا, تو وہ جس کا ہاتھ کٹا ہو, جس کا, اسے کیا کہتے ہیں؟ مقطوع ید. تو یہ لفظ بولا بھی جاتا ہے مقطوع, سمجھ آ گئی.
چلو پوچھتے سمجھ آئیے نا دونوں. لیقطع کیا ادھر سے بات چلی تھی. قاطع یقطع صغیر سناؤ اونچی بات سے. قطع يقطع قطعا فهو قاطع وقطع يقطع قطعا فلا مقطوع لم يقطع لم يقطع لا يقطع لا يقطع لن يقطع يقطع لا يقطعن لا يقطعن لا يقطعن لا يقطعن من أقطع لا یقطعن لا یقطعن من کتنے رہندا جی. الامر امر الأمر أقطع الامر يقطع من ہے آگے الامر منہ ہے. اچھا بولو يقطع بولو کیا ہو گیا ہے. يقطع میں نے تمہارا کو منہ کاٹ دیا. لا تقطع لا يقطع لا يقطع الأرض من مقطع مقطعان مقاطع مقيت والأرض من مقطع مقطعان مقاطع مقيت مقطعة مقطعتان مقاطع مقيت مقطع مقطعان مقاطع مقيت مقيتية أفعل التفضيل مذكر من وقتان اقطعنا قاطع وقتين والمؤنث من قطع قطعان قطعات قطع تو اسی وقتين پڑھو. قطع يقطع قطعا وقاطع وقطع يقطع قطعا فذاك مقطوع لم يقطع لا يقطع لا يقطع لن يقطع لا يقطع الأمر من يقطع لتقطع ليقطع والنهي عن لا تقطع لا تقطع لا يقطع الزجر مقطعا مقطعان مقاطع ومقيطع والآلة من مقطعان مقاطع ومقيطع مقطعتان مقاطع ومقيطعة مقطعان مقاطع ومقيطعات أفعال التقدير والمذكر من أقطع وأقطعان يقطعون قاطع ومقيطع والمؤنث من قطع قطعان قطعات قطع وقطيع وفعل التعجب مما أقطعه وأقطع به وقطع يقطع. سنیں دھیان کرو. کافرو غیب میں نے کہا تھا غیب نہ بولا کریں. غائب ایک کہیں سے بھیا کہیں بات آ کر غیب المصدر. اب اس سے بھی میں پوچھ سکتا ہوں لیکن آپ سے نہیں کیونکہ ابھی تو آپ کا ویسے ہی پہلا سال شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے تو غیب اور غائب میں کتنا فرق ہے. ٹھیک ہے غیب اور غائب اس میں کیا ہے جس سے ہیں آپ غائب. ٹھیک ہے کیا کافرو غیب کافرو غائب کافرو غائب اس میں جو فاعل ہے وہ غائب ہے. غیب فاعل کو بھی غائب بنا دیتا جی. جیسے اب میں اب کہوں کہ اب میرے پاس بورڈ نہیں ہے چلو تجھے سمجھداری بیٹھے دے. ٹھیک ہے اوپر لکھیں امیر حمزہ. کیا لکھیں امیر حمزہ. تو امیر حمزہ لکھ کے ساتھ لکھے امیر حمزہ غیبن. کیا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں لکھنے والا یا بیوقوف ہے لکھنے والا یا پھر لکھنے والا سمجھدار ہے. لکھنے والا تو سمجھدار ہے پھر طویل کرے گا. سمجھدار ہے تو بیوقوف ہے تو وہ کہے گا امیر حمزہ غیب ہے یعنی امیر حمزہ کی ذات ہی غیب ہے. امیر حمزہ کی کوئی چنگی یہ کہڑی ذات آ کہ جی غیب ہے. یہ کوئی جن ہے. ٹھیک ہے کہ جو غیب ہے وہ تمہارے سامنے ہے ہمارے سامنے ہے. غیب ہے نہیں. پھر کہیں گے امیر حمزہ غائبن. امیر حمزہ تو اس کا مطلب ہے امیر حمزہ وہ غائب ہے. ذات مال وصف سے عمل جائز وصف کا مطلب ذات پہ ناجائز. ٹھیک ہے یہ آپ آگے بڑھیں گے وصف اور ذات مال وصف. ذات امیر حمزہ غائب درست است امیر حمزہ غیب درست نیست درست نیست. ٹھیک ہے اور لیں یہاں بھی آپ ایک اور ٹیسٹ. ٹھیک ہے اور آپ کو کرنا پڑے گا ویسٹ. اب ذرا پھر آؤ پیچھے. اب کیا کہیں گے جمع مذکر غائب. کیا کہیں گے اب یہ نہ کہنا جمع مذکر غیب. ٹھیک ہے تو پھر یہ ہے عیب. چلو ذکر غائب فعل ماضی مطلق مثبت معلوم ثلاثی مجرد سی اسباب ضرب یضرب. اچھا صحیح اسباب کافرہ تو پہلے کیوں کہا تھا ضرب یضرب زبان پھسل گئی تھی کہ پہلے کافرہ یکفرو تو بعد میں کافرہ یکفرو.
پتہ کہ ایک دفعہ جو ہے نا آپ کو گرم گرم چائے پہ ایک دفعہ آپ منہ لگائیں کہ غلط سے لگ گیا تھا تو ہونٹ بھی چلی ہو زبان بھی چلی ہو وہ غلطی سے یہ حال ہوتا ہے تو پہلے ہی سمجھ کے پھر جو ہے نا پینی تھی نا چیک کر لینا تھا گرم ہے ٹھیک ہے، لیکن جب ایک دفعہ لگ جاتی ہے اسی طرح نقصان ہوتا ہے اس طرح۔ چلو یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ بندہ رجوع کر لے فوراً ہی، نہیں تو رجوع نہ کیا پھر اگے پتہ نہیں کتنے کے جاتے ہیں کتنے، جیسے آج حال ہو رہا ہے جو چول مارتے ہیں پھر ہزاروں لاکھوں تک جاتی ہے وہ آگے بیڑا گرک ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں رجوع کیا کرنا ہے، پھر آگے جب پتہ چل گیا تو بعد میں ذات پہ بات آ جائے گی میں رجوع کروں اوروں کی تباہی ہو جائے اپنی بھی ہو جائے، سمجھ آ گئی؟ تو بات تو فوراً ہی رجوع کر لیتے ہیں جن پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ آپ نے رجوع کر دیا کافرہ، پہلے داربا یدرب پھر آپ نے کہا نہیں کافرہ یکفر، یہ بھی اچھی بات ہے، رجوع ہو گیا ہے۔ کافروں یکبتو یک پیدو پوچھیں اونچی وہاں سے بولو، یہ کیا تھا منہ کیسا ہر رہا ہے، یہ کیوں ہر رہا ہے تمہارا؟ میں نے کوئی بہت مشکل سیکھا پوچھا، یک پیدو پوچھیں ہاں کی کرتے یہ کیا ہوتا ہے؟ یک بھی تو بر وزن یا فیلو نہیں ہے، تم کدھر گئے ہو؟ دل کرتا ادھر ہی کان پکڑاؤں سارے دیکھیں تمہیں، کتنی دیر ہو گئی یاد کرتے، اب دوسرے سال میں ہو تم، ابھی بھی یک بیتو میں جو ہے نا سوچ بڑی ہے یک بیتو کیا ہے، دو میں سے ہو سکتا ہے، کس میں سے؟ یا حاسبہ یا سیبو سے یا داربا، اور تیسرا کون سا وزن ہے اور کون سا باب ہے؟ دو میں سے ایک ہوگا نا، تو حاسبہ یا حاسبہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو چند مصدر ہیں اس کے، جیسے کعبہ تھا یک پیتو، کعبہ تھا رات کو دیکھی تھی لغت یہ دیکھا تھا، تو پھر کیوں بریک لگی ہے تمہاری؟ کون سا باب ہے؟ مصدر کیا تھا کعبہ تھا یک پیتو، قبض تھا کیا تھا؟ قابضن فہو قابض۔ ترجمہ جلدی بولو، کعبہ دا یک پیتو قابضن کا ترجمہ کیا ہے؟ ہاں دیکھا نا انہوں نے یاد کیا نا، وہ ذلیل کرتا ہے یا ذلیل کرے گا، تو جو نہیں نا یاد کرتا وہ خود ذلیل ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ خود کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ خود ذلیل، یہ خود ذلیل ہے، اسے کسی نے نہیں کیا، اسے علماء سے نہیں کیا، اس لیے خود ذلیل بر وزن فعیل، بر وزن، اور یہ دلیل ہے کہ یہ بر وزن فعیل ہے، ٹھیک ہے؟ چلو آگے، یک بیتا او آگے کیا ہے؟ فینقلبو، فینقلبو خائبین، ینقلبون، شاباش، بھی ہم وصل باب انفعال کرو صغیر، تیزی میں پڑھا صرف صغیر ثلاثی مزید، وہ سارا بن صرف صغیر ثلاثی مزید غیر ملت بر باب وصل باب انفعال، الانقلاب ہاں تبدیل کرنا، انقلب لو جی لو نمی گل سنی نہ ہی مانا کرتے تو اچھا تھا، کیا تو صغیر کی ہی صغیر ہی سنا دے، کیا کرتے پہلے صغیر سناؤ بعد جو مانا پوچھیں گے، انقلب ينقلب انقلابا ہاں فانقلب وانقلب ينقلب انقلابا فلا ينقلب لا ينقلب لم ينقلب لا ينقلب لا ينقلب لا ينقلب ينقلب لا ينقلب لا ينقلب لا ينقلب الأنزمين انقلب لتنقلب لينقلب لينقلب والنهي عن لا تنقلب لا تنقلب لا ينقلب لا ينقلب أزف منقلب منقلب منقلب۔ اب بتاؤ ترجمہ کیا ہے انقلاب کا؟ ذلیل کرنا، ہاں جڑا انقلاب آتا وہ ذلیل ہوتا ہے، اچھا انقلاب ہوئے تھے عزیز ہو جائے پورا ہے تو پھر ذلیل ہی ہوئے گا، انقلاب تو ہے ہی ہے نا، کہ صحیح لائن پہ ہوتا ہے انقلاب آتا ہے تو کیا ہو جاتے ہیں
وہ شیعوں کی جھولی میں جا بیٹھتے ہیں، رابضی ہو جاتی ہیں۔ انقلاب آیا نا ان کے بھی، ہاں، لیکن تباہی ہو گئی۔ تو کسی کا انقلاب یہ ہوتا ہے کہ نیچے سے آسمان کی طرف چلا جاتا ہے، مدینہ پاک پہنچ جاتا ہے۔ یہ بھی تبدیلی ہوئی نا، تبدیلی ہو گئی، انقلاب آ گیا۔ لیکن تھوڑا انقلاب کیڑا ہے؟ لوٹنا۔ انقلاب انہوں نے کیا کہا؟ لوٹنا۔ آپ بتاؤ۔ انقلب ینقلب انقلابا، وہ لوٹنا دے دیکھیں گے کتنے لوٹنا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے ہتھے دے ربو نا، جب میں پوچھ رہے ہیں وہ تو پھر آگے ہوگی بات ہے کہ سلا آئے گا تو یہ مانا ہوگا تو یہ اٹھانا، انہوں نے کہا لوٹانا، انہوں نے کہا لوٹنا۔ اب آپ کا ہے سوچنا، بتاؤ۔ انہوں نے کہا تبدیل کرنا۔ تین رائے، کتنی؟ رائے نمبر 1، رائے نمبر 2، رائے نمبر 3، 3 رائے ہو گئی۔ اور کون ہے چوتھی رائے دینا نا؟ انقلاب۔ ان جگہ انقلاب لائیں گے، انقلاب لائیں گے، انقلاب مصطفی، مصطفی انقلاب آئے گا، ٹھیک ہے؟ لوٹا ہوا ہونا چوتھا آ گیا۔ 4 رائے ہو گئی، 4 موقف، 4 موقف۔ ہاں جی، بس اور سارے گئے پھنس، یہی ہوا نا؟ نکلے گا تھوڑا رس، ٹھیک ہے؟ ظاہر ہے جو پھنسے گا تو اسی کا رس نکلے گا۔ تو جو کہ میں نے پھنسنا ہی نہیں، تو وہ رس کیسے نکلنا ہے؟ رس کیسے نکلنا ہے؟ پھنس گئی جان شکنجے وچ، کسنا تو اپنے آپ پہنتا ہے نا، تو کس کے کچھ نکلتا ہے۔ جو کہتا نہیں میں اے سی والے کمرے بیٹھا نا سارا کچھ مل جائے، کوئی یہ تیری عقل کی خرابی ہے۔ عقل کی میدان کارزار میں بھی پہنچنا پڑے گا، تفتی ریتوں پہ بھی جانا پڑے گا، سہنا پڑے گا، تو پھر بہت کچھ ملے گا۔ انقلاب کا معنی لوٹنا، ایک تبدیل کرنا، ایک لوٹا ہوا ہونا، لوٹا ایک کیا لوٹانا، ایک لوٹانا۔ کیا آگے لٹا رہے نے کہ ناتانا دے پیسے اس پہ لٹائیں تو پھر کچھ ملے نا، جہالت ہی پھیلتی ہے۔ یعنی مروجہ نعت خان، مروجہ نعت خانی، قوال آ گیا ادھر سنیوں کی طرف، زوال، یہی ہوا نا؟ تو انقلاب کا معنی تو ہوتا ہے تبدیل ہونا، بدلنا۔ کیا مطلب انقلاب کا؟ وہ تبدیل کرنا۔ وہ بیوقوفی کہے گا کہ باب انفعال کا جو باب ہے، انفعال یہ تو لازم کا ہے، اس کا خاص ہی لازم ہونا ہے۔ کیا ہونا ہے؟ چلو تبدیل کرنا تو متعدی ہے، لوٹانا تو متعدی، ویسے ہی غلط ہو گیا۔ لوٹنا تو چلو لازم ہے، تو وہ بھی کہیں استعمال ہوتا ہے، آگے پھر دیکھنا پڑتا ہے کلام میں کون سا صلہ آئے گا، کیسے یہ بنے گا، اس کا معنی کیا ہوگا۔ لیکن انقلاب کا معنی تو بدلنا ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں انقلاب آ گیا۔ تیری زندگی انقلاب کس طرح آیا؟ تو وہ تو چور ہیں کو بس کسی نیک کی صحبت میں بیٹھا، عالم دین کی صحبت میں بیٹھا، انقلاب آ گیا، آج مصلی رسول پہ کھڑا ہوں، ٹھیک ہے؟ آج دین کی دعوت دے رہا ہوں، انقلاب آیا تھوڑی زندگی سے، کہتے نہیں انقلاب؟ تو اسی کیوں کہ لٹانا آ گیا ہے، تو بدلنا۔ انقلاب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور باب انفعال کا خاصہ ہے، یہ لازم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ انفطار کا مطلب کیا ہے؟ انفطارون، پھٹنا کہ پھٹانا؟ ہاں تو یہ بھی کر چھڑیو، پھٹانا یا پھاڑنا، ٹھیک ہے؟ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، آسمان انفطار، پھٹنا، انفطار تو قرآن پاک میں موجود ہے۔ انفطرت، پھٹ جائے گا آسمان، جب آسمان، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، جب ستارے بکھر جائیں گے، انتصار، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے باب انفعال۔ تو باب انفعال کا خاص یہ ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ لازم۔ تو انقلاب کا ہونا بدلنا، انقلاب کا کیا معنی ہے؟ بدلنا۔ تو سیغہ پوچھا گیا تھا ینقلبون، تو پلٹنا بھی ہے، کیا ہے جو بولا تھا، لوٹنا۔